اتنی غربت ہے اور اتنے لوگ پریشان ہیں، تو یہ جو مسلمان اتنی کثیر تعداد میں قربانیاں کرتے ہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ اس قربانی کی جو قیمت بنتی ہے وہ صدقہ کر دیا جائے، کسی غریب کی مدد کر دی جائے، کسی بیوہ کی مدد کر دی جائے۔ اس طرح کی باتیں آج کے دور میں بھی ہوتی ہیں۔ تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے ایام میں جو جانور قربان کرنا ہے وہی درست ہے، اس کو بیچ کر یا اس جگہ پر صدقہ دے دینا، اس سے وہ قربانی پوری نہیں ہوگی، کیونکہ آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ عید والے دن، قربانی والے دن، ابن آدم کا سب سے افضل عمل یہ ہے کہ وہ اپنے جانور کی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کرے۔ تو لہٰذا کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے کہ قربانی کو چھوڑ دیا جائے اور اس کی جگہ پہ قیمت جو ہے وہ کسی غریب کو دی جائے۔ ویسے بھی عام حالات کے اندر بہت سی فضول خرچیاں لوگ کرتے ہیں، اس طرف کسی کا دھیان نہیں جاتا، اور یہ تو اللہ کا حکم ہے قربانی کرنا، اس کی طرف دھیان جاتا ہے کہ یہ اتنے زیادہ جانور قربان کر کے کیا کرنے ہیں، اس کی جگہ پہ صدقہ کر دیا جائے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ہر گھر کے اندر صرف موبائل فون ہی دیکھیں تو لاکھوں کے موبائل فون موجود ہیں۔ ایک ایک گھر میں اگر 2 4 7 5 5 10 سیٹ موجود ہیں، اور آج یہ جو اینڈرائڈ سیٹ ہیں 20-30 ہزار سے لے کر لاکھوں میں اس کی قیمت بنتی ہے۔ اس فضول خرچی کی طرف کسی کا دھیان نہیں گیا۔ اس کے علاوہ بے شمار فضول خرچیاں ہیں جو ہماری زندگی میں داخل ہیں۔ چاہیے تو یہ کہ ان فضول خرچیوں سے چھٹکارا حاصل کیا جائے اور وہ رقم کسی غریب کے اوپر جو ہے وہ خرچ کیا جائے۔ تو لہٰذا شرعاً اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں ہے کہ جانور ذبح کرنے کی بجائے اس کی قیمت جو ہے وہ کسی غریب کو دے دی جائے، ایسا جائز نہیں ہے۔ قربانی والے دن جب تک نماز عید نہ ہو جائے اس وقت تک قربانی نہیں کی جا سکتی۔ البتہ شہر میں اگر کسی جگہ پر صبح نماز عید ہو چکی ہے تو اس کے بعد قربانی کی جا سکتی ہے۔ شہروں میں یہ سہولت ہے کہ بہت سی مساجد ہوتی ہیں، کہیں پہ بہت جلدی نماز ہوتی ہے، کچھ تاخیر سے ہوتی ہے، تو نماز عید کے بعد جو ہے وہ قربانی کی جا سکتی ہے۔ اور ایسا دیہات جہاں پہ نماز جمعہ یا نماز عید نہیں ہوتی، چونکہ نماز جمعہ کی بھی کچھ شرائط ہیں، بالکل جو ڈیرہ جات وغیرہ ہیں وہاں پہ اس کی شرعی حیثیت نہیں بنتی، بلکہ باقاعدہ ایک گاؤں جہاں پہ ایک مخصوص تعداد ہو لوگوں کی، یعنی وہ مصر یا شہر کے حکم میں داخل ہوتی ہے، وہاں پہ نماز جمعہ ہوتی ہے، نماز عید ہوتی ہے۔ تو ایسی جگہ جہاں شرعی طور پہ نماز جمعہ یا نماز عید نہیں ہوتی، اس جگہ پر سورج طلوع ہونے کے فوراً بعد میں قربانی کی جا سکتی ہے، کیونکہ وہاں عید کی نماز نہیں ہونی، لہذا وہاں پہ یہ قربانی جو ہے یہ کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح جو ایام ہیں قربانی کے، جیسا کہ پہلے بھی بیان ہوا تھا، 10 11 12 ذوالحج دن کے وقت قربانی کرنا افضل ہے۔ درمیان میں جو 2 راتیں آتی ہیں، رات کے وقت قربانی کرنا مکروہ ہے، لیکن قربانی ہو جائے۔ بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ قربانیاں ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے رات کے وقت بھی قربانیاں کرنی پڑ جائیں، جیسے حج کے موقع پہ لاکھوں
حجاج کرام کی طرف سے قربانیاں کی جاتی ہیں، تو عین ممکن ہے کہ دن میں وہ ساری قربانیاں نہ کی جا سکتی ہوں اور رات کے وقت میں بھی کرنی پڑتی ہوں، تو بہرحال وہ تو جائے گی لیکن مکروہ ہو۔ تو بہتر یہ ہے کہ صبح سے لے کر عصر کے بعد یعنی مغرب سے پہلے تک قربانی جو ہے وہ کر لی ہے۔ باقی گوشت کا تقسیم ہونا وہ بعد میں بھی ہو سکتا ہے، بہتر اس میں بھی یہ ہے کہ دن کے اجالے میں کیا جائے، لیکن اگر کسی مجبوری کے باعث شام کا وقت ہو بھی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح جو ایام نحر ہیں یعنی قربانی والے دن ہیں، ان میں اگر قربانی نہ کی یعنی قربانی واجب تھی لیکن نہیں کر سکا، یا جانور بھی لیا ہوا تھا اور قربانی نہیں کر سکا، کوئی ایسی مجبوری بن گئی، کوئی ایسی پریشانی بن گئی، کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، اب وہ 3 دن گزر گئے، اب کیا کریں؟ تو اب شریعت یہ کہتی ہے کہ اتنی قیمت اس جانور کی وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، یعنی وہ چیز تو پوری نہیں ہو سکتی جو اس نے قربانی کرنی تھی 3 دن کے اندر، لیکن اب وہ اتنی رقم یا وہ جانور وہ اپنے ذاتی استعمال میں نہیں لا سکتا۔ اگر جانور خریدا ہوا تھا تو اس کو بیچ کر اپنی ذاتی ضرورت میں استعمال نہیں کر سکتا، اس جانور کو صدقہ کر دے یا اس کی قیمت جو ہے وہ صدقہ کر دے۔ اگر ایسا ہوا کہ 3 دن گزر گئے، قربانی نہیں کی، چلتے چلتے اگلا سال آ گیا، اب تو اگلے سال میں یہ کہے کہ چونکہ پچھلے سال میری قربانی رہ گئی تھی تو اب میں 2 قربانیاں دے دیتا ہوں، تو پچھلی قضا نہیں ہوگی، پچھلی جو قضا رہ گئی تھی وہ رہ گئی، اگلے سال جا کر وہ 2 کرے گا تو وہ اس نئے سال کی قربانیاں شمار ہوں گی، پچھلے سال والی قضا جو ہے وہ اگلے سال میں جا کر نہیں دی جا سکتی۔ یہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اور قربانی کے جو جانور ہیں ان میں سے افضل کون ہے؟ تو مختلف احادیث سے مختلف چیزیں ثابت ہیں۔ علماء نے اس کا نچوڑ یہ نکالا ہے کہ بکری کی قیمت اور گوشت اگر گائے کے 7ویں حصے کے برابر ہو تو بکری افضل ہے۔ پھر سن لیں، بکری کی قیمت اور گوشت اگر گائے کے 7ویں حصے کے برابر یا سے زیادہ ہے تو پھر بکری جو ہے یہ افضل ہے، اور گائے کے 7ویں حصے میں بکری سے زیادہ گوشت ہو تو پھر گائے افضل ہے۔ یعنی شریعت دونوں چیزوں کو دیکھتی ہے، قیمت کو بھی اور گوشت کو بھی۔ اصل مقصد تو یہ ہے کہ گوشت زیادہ ہو اور وہ زیادہ لوگوں تک پہنچے، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یہ جو 3 دن ہیں قربانی کے، ان 3 دنوں میں اللہ کریم اپنے بندوں کی میزبانی فرماتا ہے۔ کیا خوبصورتی ہے، قربانی تو ہم کر رہے ہیں اور ہم اس کا گوشت تقسیم کر رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ تم نہیں کر رہے، یہ میں کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ کے جو غریب بندے ہیں دھرتی کے اوپر، ان کی جو خدمت ہوتی ہے، ان تک جو گوشت پہنچتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی غریب ایسا بھی ہو کہ سال بھر اس کے ہاں گوشت نہ پکتا ہو، قربانی کے ایام میں اس کے گھر بھی گوشت جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے یہ جو ہے وہ میزبانی کا سلسلہ ہے۔ اور پچھلے دنوں ہم نے جو جانور کے عیب گنوائے تھے اس میں کانا جانور اس کا بھی ذکر ہوا تھا، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اب ایک نیا مسئلہ کہ بھینگا جانور یعنی جس کی نظریں تو دونوں سلامت ہیں، آنکھیں دونوں سلامت ہیں، لیکن اس کی نظر میں ٹیڑھا پن ہے، بھینگا، تو بھینگے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ
کہ کانے پن سے یا اندھے پن سے یہ عیب بہت کم ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس کی دونوں آنکھیں چونکہ سلامت ہیں، وہ دونوں آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ عیب صرف یہ ہے کہ اس کے اندر بھینگا پن ہے، تو بھینگے پن کی وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کی جو قربانی ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح یہ جو جانور قربان کیا جاتا ہے، اس کی کوئی چیز بھی آپ ذاتی استعمال میں نہیں رکھ سکتے۔ ذاتی استعمال سے مراد یہ ہے کہ اس کی اون یا اس کی کھال اتاری وہ اپنے پاس رکھیں، نہیں، اس کو بھی صدقہ کرنا ہے۔ حتیٰ کہ حکم تو یہاں تک ہے کہ جس رسی سے وہ جانور بندھا ہوا ہے وہ رسی بھی صدقہ کی ہے۔ اور جہاں تک گوشت کا معاملہ ہے، اس کے تو 3 حصے یہ مستحب ہیں، سنت ہے کہ 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ اپنے گھر میں استعمال کیا جائے، ایک حصہ جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں میں کیا جائے، اور ایک حصہ جو ہے وہ غریب غربا کے اندر تقسیم کیا جائے۔ اگر سارے کا سارا حصہ غریبوں میں دے دیا جائے پھر بھی ٹھیک ہے۔ اب کئی مدارس کے اندر جب قربانی ہوتی ہے تو لوگ اپنا حصہ پیش کر دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو ہمارا حصہ ہے یہ اس مدرسے کے لیے، طالب علموں کے لیے آپ وقف کر دیں، ٹھیک ہے، ایسا بھی جائز ہے۔ اگر سارے کا سارا رشتہ داروں میں تقسیم کر دیں تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر اپنا کنبہ بڑا ہے، اگر اپنے گھر کے افراد بہت زیادہ ہیں اور بمشکل سے وہ جو گوشت ہے وہ اپنے کنبے کے اندر پورا ہوتا ہو تو شریعت پھر بھی اجازت دیتی ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ لیکن افضل ترین صورت یہی ہے کہ 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ جو ہے وہ غریب غربا کے لیے۔ اور جو کسائی آتا ہے اس کسائی کی اجرت الگ متعین کی جائے اور وہ اجرت اس کو دی جائے، اجرت کے طور پر گوشت نہ کیا جائے۔ فرض کریں آپ کا کسائی کے ساتھ یہ معاملہ طے ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی تم یہ کام کرو اور اس کے بدلے میں اس کا جو ہے نا وہ تمہیں 5 کلو یا 10 کلو یا اتنا گوشت تمہیں دے گا، نہیں، جب گوشت اس میں سے بطور اجرت دیں گے وہ قربانی ضائع ہو جائے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی آپ نے اجرت الگ طے کر لی، وہ اجرت اس کو دے دی، اجرت دینے کے بعد اگر آپ کا اس کے ساتھ اچھا تعلق ہے، لین دین کا تعلق ہے، یا ازراہ ہمدردی آپ اس کو قربانی کا گوشت دے دیتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اجرت کے طور پہ ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ پاک سمجھنے عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الصلاۃ والسلام